صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ادفع باللتی ہی احسن، اور یعنی برائی کو نیکی سے بدلو، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ آشوب چشم کا روحانی علاج۔ آنکھوں میں پانی آتا ہے آنکھوں سے، یا آنکھوں میں درد ہوتی ہے، تو یہ آشوب چشم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اسم گرامی سیدنا رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر دم کریں، انگلیوں پر پھونک ماریں اور پھر وہ انگلیاں آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آشوب چشم سے نجات مل جاتی ہے اور نجات مل جائے گی۔ سیدنا رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 111 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ آشوب چشم سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی بھی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرمائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اسی طرح کئی اور مقامات پر نیکی کا ذکر ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اسی طرح اس سے آگے جا کر یہ بھی فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں، ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کرو، ان کے کام آؤ، ان کی مدد کرو۔ وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہیں یہ فرمایا، کہیں وَآتُوا حَقَّهُ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، مختلف آیات بینات میں مختلف طریقوں سے نیکی کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نیکی کے بدلے نیکی کرنے کا تو حکم دیتا ہی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی برا سلوک کرے، برا رویہ اختیار کرے، برائی کا معاملہ کرے، تو تم پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، برائی کے بدلے بھی برائی نہ کرو، زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کو احسان بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کہ کئی آیات بینات، پھر احادیث مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ
یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اسلام کی تمام تعلیمات۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، کامل دین، پسندیدہ دین، اور زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے مکمل رہنمائی کرنے والا، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کرنے والا کامل دین دین اسلام ہے۔ کمپلیٹ وے آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ، مکمل طریقہ۔ اور پھر اسی دین اسلام میں قرآن مجید فرقان حمید یہ اسی کی تعلیمات میں شامل ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، جس کو قرآن پاک نے اسوہ حسنہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی مقدس زندگی میں، حیات مبارکہ میں خوبصورت نمونہ موجود ہے، یعنی بیوٹیفل رول ماڈل فار ایوری مسلم اینڈ فار ایوری ہیومن بینگ، دیٹ از لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے تو بالخصوص، لیکن ہر انسان کے لیے اگر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی رنگ، نسل، ذات پات سے وہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ حقیقت میں کامل نمونہ ہے، مکمل رول ماڈل ہیں، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے۔ آج ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان، لڑکا ہو یا لڑکی، ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی زندگی کو اپنے لیے رہنما سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے انسپائر ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ کسی کی تعلیم کے حوالے سے کوئی متاثر ہوگا کہ فلاں ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ ہے جی، کوئی کسی کی کسی خوبی سے متاثر ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہستی ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے وہ انسپائریشن کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے لیے حقیقت ہے کہ مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، زندگی کے مختلف شعبوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انفرادی زندگی، ہر شخص کی اپنی اپنی زندگی، ہر بندہ مومن مسلمان کی اپنی زندگی۔ اگر کوئی انفرادی زندگی اپنی اچھے سے اچھے گزارنا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی کا پیکر بننا چاہتا ہے، قبر میں بھی کامیابی چاہتا ہے، حشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، حقیقی فوز و فلاح، حقیقی کامیابی چاہتا ہے، جو حقیقی سکسیس ہے وہ چاہتا ہے، تو پھر انفرادی زندگی میں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انفرادی زندگی ہے وہ اس کا مطالعہ کر لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بچپن کیسے گزرا، نوجوانی، جوانی، لڑکپن، اور پھر بالخصوص جوانی کے ایام ان کا مطالعہ کر لے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، کیسے اللہ کی عبادت کرتے۔ اس سے ہم اپنی روحانی جو زندگی ہے، انفرادی روحانی زندگی، اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ بعض کا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہ بھی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل سے پتہ چلتا ہے۔ پھر ہر شخص، ہر بندہ مومن کی انفرادی زندگی کیسے ہونی چاہیے کہ وہ صادق اور امین ہو، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، ہمیشہ امانت کی پاسداری کرنے والا ہو۔ کوئی آپ کو کوئی راز کی بات بتائے، آپ کا رشتہ دار، دوست، کوئی بھی،
اس راز کو راز رکھنا یہ بھی امانت داری ہے۔ اور کوئی آپ کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا دے، قیمتی چیز، چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز، کہ یہ میرے روپیہ پیسہ کوئی چیز آپ رکھ لیں، اتنے دنوں کے بعد میں واپس لے لوں گا، تو اسی طرح واپس لوٹا دینا، یہ بھی امانت داری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی نوجوانی جوانی کے ایام میں بھی صادق بھی تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، امین بھی تھے، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کوئی فحش لفظ نہیں آیا۔ یہ ہمارے لیے آج آپ کی حیات مبارکہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر کوشش کریں کہ ہماری زبان پر کوئی فحش لفظ نہ ہو، کوئی گالی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پر ہم آوازیں نہ کسیں، کسی کو برے نام سے نہ پکاریں، کتنی چیزیں، جھوٹ مت بولیں، سچ کے پیکر بنیں، امانت داری کے پیکر بنیں۔ تو یہ سبھی چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی انفرادی حیات مبارکہ سے بھی مل رہی ہیں۔ یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی فعل تھا، ذاتی عمل مبارکہ تھا۔ آپ یہ تو چند چیزوں کا ذکر ہے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے جائیے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں پاکیزگی، طہارت، خوبی، نیکی، بھلائی، احسان، بہتری ہی بہتری ملے گی، اور ان سب چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس زندگی کو جو بعض اوقات یہاں مسلم معاشرے میں ہم مسلمانوں میں بہت ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن کے شکار ہر دوسرا شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی بڑا پریشان ہوں، بڑی پریشانی ہے جی، یہ معاملہ وہ معاملہ۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت شان والی ہستی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان والی ہستی، ان شان والوں سے ہم پرے یعنی دور ہو گئے ہیں تو پریشان ہو گئے ہیں۔ جب ان کے قریب آ جائیں گے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سچ کے پیکر بنے رہے، سچ کے پیکر تھے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی صادق ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات میں۔ تو اسی طرح ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، جھوٹ سے اجتناب کرنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں۔ اسی طرح دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ ان کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ آپ غور کرتے جائیے تو آپ پر دریچے کھلتے جائیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ حیات مبارکہ جو ہے وہ گزاری۔ یہ تو چند ایک میں نے مثالیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح اور یہ انفرادی زندگی کے حوالے سے، اب اجتماعی زندگی، اور اس میں بھی پہلے آپ ازدواجی زندگی کا ذکر کر لیجئے کہ میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ آج یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے، اور بعض اوقات مرد کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے، جان بوجھ کر مرد طلاق دیتا ہے، لیکن اکثر آج اس دور میں خواتین جو ہیں وہ مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہیلے بہانے اور مختلف فرمائشیں اور مختلف چیزیں ایسی کرتی ہیں جس وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور خود کہتی ہیں کہ جی ہمیں طلاق چاہیے، اپنے منہ سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ طلاق دے دو ہمیں ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ تو اب خاندانی زندگی، ازدواجی عائلی زندگی، میاں بیوی کی زندگی یہ کیسے خوبصورت گزرے؟ تو دونوں کے لیے، چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے، شوہر کے لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھے، عائلی زندگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار فرمایا، کیسی زندگی گھر میں آپ نے اپنے کاشانہ مبارکہ میں گزاری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مکہ المکرمہ میں ان کا وصال ہوا،
پھر ایک ایک کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرمایا۔ غالباً سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ان کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا، تو باقی 9 جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حیات رہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے 4 زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 نکاح کی جو رخصت ہے، گنجائش ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جتنے چاہیں عقد فرما سکتے ہیں، آپ کی یہ فضیلت ہے۔ تو 9 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی ایک وقت میں رہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار فرمایا، ہر ایک کے لیے باری مقرر فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن ایک زوجہ مطہرہ ان کے پاس ٹھہرتے اتنے ہی دوسری زوجہ مطہرہ ان کے پاس قیام فرماتے، اتنے ہی پھر تیسری زوجہ مطہرہ ان کے پاس قیام فرماتے، الا یہ کہ کسی زوجہ مطہرہ نے اپنی باری کسی دوسری زوجہ مطہرہ ان کو دے دی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بھی بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان کے درمیان جو نان و نفقہ، لباس، خوراک، رہائش اور ظاہری معاملات ہیں، ان میں انصاف کیا جائے۔ اور پھر محبت کا سلوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے، مزاح بھی، لیکن وہ مزاح ایسا ہوتا کہ جو حدود اللہ کے اندر تھا، یعنی اس میں کوئی فحش بات یا کوئی اس میں جھوٹ یا کسی کی دل آزاری والا معاملہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سیرت مبارکہ ہماری خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے انداز میں رہیں، خدمات سر انجام دیتی رہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر اختیار فرمایا ہوا تھا، مال و دولت ظاہری اس کے بھی ڈھیر تھے، اسباب تھے، جو آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں، مساکین، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، 9 مسلموں میں تقسیم فرما دیا کرتے، اپنے گھر والوں میں بھی تقسیم فرماتے، لیکن بعض اوقات فاقوں کی بھی نوبت آتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی گھر میں لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں بحیثیت مثالی شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی پیروی کریں، خواتین جو ہیں وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سیرت مبارکہ جو ہے اس کی پیروی کریں، تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ یعنی دونوں طرف سے صبر و تحمل ہو، برداشت ہو۔ اگر کوئی دونوں میں سے شوہر غصے میں کوئی بات کہہ دے تو بیوی برداشت کر لے، بیوی غصے میں کوئی بات کہہ دے تو شوہر برداشت کر لے، یہی بری بات کا بدلہ نیکی سے دینا یہی ہے کہ کوئی غلط رویہ بھی اختیار کر رہا ہے آپ کے ساتھ، چاہے وہ میاں بیوی کا ایک آپس میں معاملہ ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے ایک گھر میں، تو اگر کسی ایک نے غصے میں کچھ بول دیا تو دوسرا اس کا جواب نہ دے، خاموشی اختیار کر لے، اس کو برداشت کر لے، بلکہ اچھے الفاظ، اس کے برے الفاظ یا لڑائی والے الفاظ جو تھے ان کا اچھے الفاظ کے ساتھ اس بول دے کہ بھائی آپ ایسے بول رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ پھر بھی ایسا غصے سے نہیں بولتا، یا کوئی بری بات یا کوئی غلط بات نہیں کہتا۔ اسی طرح شوہر بیوی کے حوالے سے کہہ سکتا، بیوی شوہر کی بات پر کہہ سکتی ہے کہ آپ نے اتنا غصے میں یہ بات کی، لیکن اس کو سوچیں میں پھر بھی کوئی ایسے غصے والی بات نہیں کرتی۔ اسی طرح شوہر بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، نیکی برائی کو نیکی سے بدلنا۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، آپ اس کو برداشت کریں۔ بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے جلنے کڑنے کی بجائے یا اس کو جواب دینے کی بجائے آپ مسکرا دیں، اس سے بھی آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ کوئی اچھی بات کہہ دیں، اس کو اچھے انداز میں سمجھا دیں، خاموش ہو جائیں، بہت زیادہ مسئلہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ تو کئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ تو انفرادی زندگی، ازدواجی زندگی، بہن بھائیوں کا ذکر آ گیا۔ والدین، اولاد جو ہے وہ والدین کی تابع فرمان ہونی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے جب تک وہ قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کے منافی کوئی بات نہیں کہتے۔
ہاں والدین یا کوئی بھی اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہے گا تو وہ کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، یعنی اللہ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہے۔ اگر کوئی بھی والدین اولاد کو، شوہر بیوی کو، یا اس کے برعکس کوئی بھی کسی کو ایسی بات کہتا ہے، ایسا کام کہتا ہے جو اسلام کی تعلیمات کے، شریعت کے مخالف ہے، تو پھر اس میں والدین کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی، شوہر کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، اس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسا برائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اچھے انداز کے ساتھ ٹال دیا جائے، وہاں سے اپنا انسان نشست برخاست کر دے۔ کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ وہاں سے اٹھ جائیے، یا خوبصورت کوئی بات کہہ کے ٹال دیجئے، اس کو اچھے انداز میں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ یہ سبھی معاملات جو ہیں یہ برائی کو نیکی کے ساتھ بدل دینے میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کہیں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بعض اوقات ظلم و ستم کو، تکالیف کو بھی برداشت کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے برداشت کیا، اہل بیت کرام علیہم رضوان نے برداشت کیا، اور یہی سلسلہ اولیاء کاملین، صالحین، علماء، صلحاء، عرفاء ان میں بھی آگے چلا۔ اور اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، بعض اوقات ہمارے جو بزرگ تھے جس میں اساتذہ ہوں، کوئی مشائخ ہوں، حتیٰ کہ دادا دادی، نانا نانی، ہم نے بھی دیکھا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ بھی نرمی کا، صبر کا یہی مشورہ اور حکم دیا کرتے۔ تو اس میں جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے، صبر و تحمل، برداشت، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا جواب بھی اچھے انداز کے ساتھ بھلائی سے دیتا ہے، تو اس کی زندگی میں کبھی اس طرح کی بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی نہیں ہوتی جیسے عام لوگ جو خاص طور پر بلا وجہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، گالی گلوچ کر کے، یا اور دل آزاری کر کے، چاہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہو، کسی پر ہاتھ اٹھا دیا، ظلم کر دیا، کسی کا حق چھین لیا، سبھی معاملات میں ہاں جہاں پر آپ کا شرعی حوالے سے حق لینا ضروری تھا وہاں آپ ضرور اپنے اچھے انداز کے ساتھ حق حاصل کیجئے، جیسے بیٹیوں، بہنوں، خواتین کے لیے والدین اور والدین کی جو وراثت ہے اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ان معاملات میں وہی بات کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق دیے ہیں، جن چیزوں کا حکم عطا فرمایا کہ یہ حقوق دینے ہیں، ان میں اب یہ نہیں ہوگا کہ ان میں ہم کہہ دیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے بس ہم تو اس میں نہیں بولتے۔ جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض اور واجبات ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں گے، تو اس میں ہم جو خواتین اسلام ہیں، چاہے وہ بیٹی ہیں، وہ بہن ہیں، ماں ہیں، وہ اپنے وراثت میں سے حق کے حوالے سے بات کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی یا باپ یا کوئی اور کہتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں حق دینا، تو یہ کہ نہیں چلیں جی میں بھی نہیں لیتی۔ تو ان جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حدود مقرر کر دی ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں جہاں یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے انداز میں، محبت کے انداز میں، نرمی کے رویے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حق عطا کیا ہے، اللہ نے حق دیا اور اللہ نے اس کا حکم دیا وراثت کی اس طرح تقسیم کا، تو یہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں سے، پراپرٹی میں سے، جو والدین کی وراثت اس میں سے حصہ نہیں دیتا تو پھر وہ شرعاً وہ گناہ گار بھی ٹھہرے گا اور وہ حصہ اس پر واجب الادا ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس دنیا میں نہیں دے گا، آخرت میں مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا۔ یہ ایک مثال ضمناً آ گئی۔
اسی حوالے سے دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جا سکتا. اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چھین لی، کسی پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کوئی روپیہ پیسہ ہڑپ کر لیا، قرض واپس نہیں دے رہا، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی اس کو سمجھایا جائے. لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو پھر روز آخرت جو ہے وہ انصاف کا دن ہے، اس دن بالکل مواخذہ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اسی دنیا میں جو اپنے معاملات ہیں وہ کلیئر کر لیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبر میں بھی عذاب سے بچ جائے، آخرت میں بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو حقوق اللہ میں سے چیزیں رہتی ہیں ان کو پورا کرے، جو حقوق العباد میں سے رہتی ہیں ان کو پورا کرے، اور اگر کوئی ظلم زیادتی کسی سے کی ہے، کسی سے کو برا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی مانگ لے. اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو برائی خود کی ہے یا خود کی ہے تو اس میں بھی اس کو بھلائی سے بدل سکتے ہیں ہم. اور اگر کوئی اور بھی برائی کر رہا ہے، کوئی ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کو بھی پیار محبت کے انداز کے ساتھ بالکل سمجھایا جائے. ایک وقت تھا، آج بھی جو بزرگ جن گھروں میں موجود ہیں وہ اپنی اولاد کو بڑے محبت کے انداز کے ساتھ، بعض کا سختی سے بھی، کیونکہ ان کا حق بنتا ہے، بڑے ہیں وہ سختی بھی کر سکتے ہیں، اور بعض کا بڑی محبت کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں. اگر بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، رشتہ داروں کے معاملات ہو جائیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یا فلاں اس طرح یہ کام یوں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بعض کا سختی سے بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ معاشرے کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اپنے جہاں تک وہ زیادہ سے زیادہ ایک اچھے انداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس چیز کو پھیلا سکتا ہے کہ اول تو کسی پر برا ظلم نہ کیا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر کسی نے تکلیف پہنچائی کوشش کی جائے اس کو برداشت کیا جائے اور اس کو اچھے انداز کے ساتھ ٹالا جائے، روکا جائے، اور معاشرے کے تمام افراد اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان عظیم ہستیوں کو، اہل بیت کرام، ان عظیم ہستیوں پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان، ان پر کفار مکہ نے ہاتھوں سے بھی ظلم کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام، سیدنا خباب رضی اللہ عنہ. کئی ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ شہید کیا گیا. سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں. غالباً ابو جہل ان اور دیگر کفار مکہ ان کی وجہ سے یہ شہید ہوئیں. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور بدلے میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. لیکن پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم دیا، اور پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو پھر بھی کفار مکہ چین سے نہیں بیٹھے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، جس میں دیگر عرب کے قبائل بھی شامل ہیں، یہود بھی، غزوہ خیبر پیش آتی ہے یہود کے ساتھ. تو کفار مکہ ہوں، یہود ہوں، منافقین ہوں، مشرکین ہوں، سبھی نے اپنی بھرپور کوشش کی. ہر موقع پر انہوں نے مختلف طریقوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھرانے کو ستایا، تکالیف پہنچائیں. شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، سوشل بائیکاٹ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر و تحمل کا اجر کیا عطا فرمایا؟ فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین، فتح عظیم عطا فرمائی. دیگر غزوات میں فتوحات عطا فرمائیں. مدینہ طیبہ کی ریاست، زمین مقدس وہ عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، انہیں اللہ تعالیٰ بہتر ٹھکانہ عطا فرماتا ہے. مدینہ طیبہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھرانے، صحابہ کرام
کو عطا فرمایا۔ اس ضمن میں بعض اوقات لوگ ایک موضوع یعنی خود گھڑا ہوا واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہے، بالکل غلط واقعہ ہے کہ وہ ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی تو بیمار ہوئی، تو یہ واقعہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، خود وضع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کا معاملہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں جو معاملات پیش آئے، صحابہ کرام خود آگے آتے تھے۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور ایسی ان کی حالت ہوگی، لوگوں نے سمجھا کہ اب ان کی جان ہی چلی گئی ہے۔ جب ہوش میں آئے تو ابھی ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو گھر لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی حالت کیسی ہے، تو والدہ اور دیگر رشتہ دار کہنے لگے کہ انہی کی وجہ سے تو آپ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا سب کچھ قربان ہے۔ تو یوں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات اپنے ایسے جو دشمن تھے، طائف والوں نے پتھر مارے، ان کو معاف فرما دیا، لیکن وہ دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہجو بیان کرتے تھے، یعنی شاعری میں اپنی باتوں میں گستاخانہ تنقیسی کلمات کہتے تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بعض کا صحابہ کرام نے خود، بعض کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر واصل جہنم کیا۔ ان میں ایک نابینا صحابی، ان کی لونڈی بھی تھے جن سے ان کے بیٹے تھے، تو وہ باز نہیں آتی تھی، انہوں نے بارہا اسے منع کیا، وہ باز نہ آئی تو ایک رات چھرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اسی طرح کعب بن اشرف، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کون اس کے انجام تک پہنچائے گا، صحابہ کرام تشریف لے گئے، اس کو کعب بن اشرف یہودی کو واصل جہنم کر دیا۔ ابن قتل سب سے بڑی مثال ہے ابن قتل کی، کہ کعبۃ اللہ ومن دخلہ کان آمنا، اللہ فرماتا جو حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس موقع پر اس حکم کو موقوف فرمایا، اور پھر اس میں یہ بھی کہ جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے ابن قتل جو ہے یہ بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی آپ کے ظاہری عہد مبارکہ میں جس نے تنقیص کی، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا کہ آپ اس واصل جہنم فرمانے کا حکم دیں، یا صحابہ کرام کر دیں، یا آپ وہ توبہ کر لے تو آپ معاف فرما دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا، امت مسلمہ کا یہ حق نہیں ہے کہ معاف کرے۔ جیسے امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اور پھر وہ زندہ رہے، موجود رہے، تو پھر امت مسلمہ کو مر جانا چاہیے۔ بہرحال ابن قتل جو ہے اس نے کعبۃ اللہ کے خلاف میں جا کر پناہ لی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خلاف کعبہ میں بھی پناہ لے رہا ہے تو اس کو وہیں قتل کر دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو وہیں قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ جنہوں نے اپنی زبان کے ساتھ بالخصوص ہجو، اشعار اور ایک گستاخی کی، ان کے لیے یہ معاملہ ہوا، لیکن جو ظاہری معاملات ہوئے جیسے طائف والوں نے پتھر مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ لیکن جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اپنی زبان کے ساتھ اور اس طرح تنقیصانہ جملوں کے ساتھ اذیت پہنچائی، قرآن مجید فرقان حمید میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ جو بے شک جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا آخرت میں ان کے لیے لعنت، اور فرمایا ان کے لیے عذاب مہین۔ اسی طرح اسی سورہ احزاب اسی سے اگلی آیات بینات میں یہ بھی ہے کہ جو منافقین اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ملعونین فرمایا قرآن پاک نے، ملعونین یہ ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور سخت طریقے سے قتل کر دیے جائیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول رہا۔ یہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے مدینہ طیبہ میں جا کر وہ دو یہودی یا بعض نے عیسائی کہا جو مدینہ طیبہ میں تسبیح ہاتھ میں لے کر اور اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے، کہتے تھے
مدینہ طیبہ میں روضہ مبارکہ کے پاس انہوں نے کرائے پر ایک کمرہ لیا ہوا تھا، اور مقصد ان کا تھا سرنگ نیچے سے کھود رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسم اقدس کو نکالنا ان کا مقصد تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، نور الدین زنگی کو یہ سعادت ملی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر سیسہ پگھلا کر چاروں طرف ڈال دیا، اور خواب میں وہ دونوں لوگ دکھائے گئے، دعوت کا انتظام کیا نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے، وہ دونوں نہیں آئے، لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ مدینہ طیبہ کے سبھی مرد آ گئے؟ انہوں نے کہا سبھی آئے، ہاں 2 بڑے نیک اللہ کے بندے ہیں جی، وہ تو باہر نکلتے ہی نہیں، نماز روزہ تسبیحات انہی میں رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا ان کو بھی لاؤ، جب ان کو لایا گیا وہی تھے جن کی شکلیں خواب میں دکھائی گئی تھیں، ان کے سر قلم کر دیے۔ تو یہ غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ، ممتاز قادری علیہ الرحمہ، یہاں تک یہ ساری مثالیں موجود ہیں، ہادی مطار، سلمان رشدی، سارے یہ معاملات، سلمان رشدی کی تنقید، ثانہ کتابیں، جملے، بہرحال اس حوالے سے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معاملات میں درگزر فرمایا کرتے، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى کیا سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران میں جوائن کیا عمران صاحب مکوانا سے، نظر کی کمزوری کے حوالے سے انہوں نے کہا کوئی وظیفہ، ایک تو اسمد سرما ہے، مدینہ طیبہ سے کسی طریقے سے منگوا لیجیے جو عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یا نورو، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور میڈیسن بھی لیں، دعا بھی دوا بھی، سبھی علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا نام فخر حمید ہے، سلام بھی انہوں نے کہا، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرا رزق بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے کوئی عمل بتا دیں۔ جی ایک تو آپ رزق حلال کے لیے سعی بھی کریں، تگ و دو بھی کریں، لیس للانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہے جو جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے، ہر حوالے سے، رزق کے حوالے سے بھی، ظاہری جو محنت ہے وہ بھی ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ثمر، اس کا پھل عطا فرماتا ہے۔ تو آپ محنت مزدوری، کاروبار، جاب جو بھی ہے وہ بھی کیجئے، اور اللہ کو یاد کیجئے، نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اور بالخصوص یا رزاقو یا رزاقو، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ شہریار علی فاروقی صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ جی اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز پڑھی، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور مختلف حوالوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک وقت کی نماز پڑھی، دوسرے نے دوسرے وقت کی، اس طرح مختلف امتوں میں نماز رہی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ قاری ارشد صاحب فیصلہ آباد سے کہتے ہیں کہ ایک میت کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں، اگر پہلے جنازے میں کوئی وارث جو ہے وہ شامل نہیں ہوا تو وارث بعد میں آیا تو پھر وارث کی موجودگی میں دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اس کے کہنے پر۔ ان کے علاوہ ہمیں ڈوگر برادران انہوں نے جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ نبیل عمر صاحبہ قد کے حوالے سے کہتے ہیں وظیفہ، جس کے حوالے سے یہ میڈیکل فیلڈ یہ کہتی ہے کہ 21 سال تک غالباً قد بڑھ سکتا ہے ادویات کے ذریعے، تو اگر تو 21 سال سے کم عمر ہیں آپ تو ادویات بھی لیجئے، اور یا سلاموں کی کثرت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ریاض صاحبہ جڑا والا سے کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتا ہوں، درود ابراہیمی بھی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کس درود پاک کی فضیلت زیادہ ہے؟ جی کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، سیاستہ کی حدیث مبارکہ کی جو 6 کتب ہیں ان میں دیگر بھی درود پاک کے صیغے جو ہیں وہ منقول ہیں، موجود ہیں، تو بالکل درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی امانت دی جائے اور امانت گم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی امانت واجب الادا ہے، آپ اس کی قیمت ادا کر دیں، یہی، ہاں اگر لینے والا جس نے امانت رکھوائی تھی وہ معاف کر دے تو پھر دوسری بات ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قمر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ہمارے گھر میں حد سے زیادہ مکوڑے ہیں، ان پر سپرے کر دیتے ہیں
جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حل بتائیں کہ وہ کیسے کم ہوں۔ جی سپرے بال کر کرنا پڑتا ہے۔ سادہ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی کھانے کی جو ان کی چیز ہے وہ کہیں اور باہر ڈال دی جائے، ہو سکتا ہے وہاں چلے جائیں، لیکن بامر مجبوری یہ کرنا پڑتا ہے گھر میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر، تو بامر مجبوری کیا جا سکتا ہے۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا